کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی بھی حوالے سے بظاہر کسی پریشانی کا سامنا ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں اگر بڑھتی جا رہی ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، الغرض کسی بھی حوالے سے اگر پریشانی کا سامنا ہے تو مایوس نہ ہو۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا الحمدللہ عزوجل سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ تو اس سلسلے میں آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، اور آدو وظائف آپ معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ مسائل سے نجات کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں روحانی علاج اور آدو وظائف بتانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عزوجل بیان کر دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے ایک ابتدا میں ایک ہوتا ہے روحانی علاج، اور وہ عمومی طور پر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے اگر وہ مسئلہ ان کے درمیان موجود ہو، وہ مرض ان کے درمیان موجود ہو، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اب کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سی ایسی دعا ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر وہ کر لیا جائے تو اللہ کی رحمت سے راحت و سکون والی، چین والی، بآسانی نیند آ جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے نیند آنے کا روحانی علاج۔ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، نیندیں نہیں آتی، اور اگر انسان کی نیند پوری نہ ہونا، طبیعت اس کی متاثر ہو جاتی ہے، نقاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو بعض اوقات عبادت پہ بھی دل نہیں لگتا۔ اگر نیند اپنے وقت پر مکمل ہو اور بآسانی انسانی طبیعت کا جو تقاضا ہے، جتنی انسانی طبیعت کے لیے نیند ضروری ہے، کم از کم اتنی نیند بھی ہونی چاہیے۔ اب نیند بھی اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کی جائے، آرام اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے، تو وہ نیند بھی، وہ آرام بھی الحمدللہ عزوجل ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، عبادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ناظرین آپ کو نیند آنے کا روحانی علاج بیان کریں گے۔ اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو، بچے رات کو نہ سوتے ہوں، یا بچوں کو رات کو نیند نہ آتی ہو، تو اب کون سی ایسی دعا ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے وہ پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے بآسانی نیند آ جائے گی۔ تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین معلوم کرتے ہیں نیند کا روحانی علاج۔ جی انشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی عظیم الشان رسالہ بیمار عابد میں یہ وظیفہ لکھا ہے، اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ عز و جل اسے نیند آ جائے گی۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اس مریض پر دم بھی کر دیں، اللہ نے چاہا تو اسے نیند آ جائے گی۔ اور اس طرح یہ کہ کوئی خود کرے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے شفا یابی ملے گی۔ اچھا، بعض اوقات بچے بھی جیسے نہیں سو پاتے، ان کو نیند نہیں آتی،
رات کو جیسے اٹھ جاتے ہیں پریشان کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین بھی عمل کر سکتے ہیں بالکل، کہ یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم بچوں پہ دم کیا جائے گا، اس طرح والدین کریں، لیکن مقصد وہی ہے کہ کلمہ شریف صحیح ادا تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ کریں۔ اسی طرح کوئی بھی آیت مبارکہ ہو یا اسی طریقے سے دعائے معصورہ ہو، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کے فوائد بہتر سے بہتر ملیں گے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا وظیفہ، آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں، یا خود کو نہ آتی ہو تو اپنے اوپر دم کر لیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ جی اس سے کوئی تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ تعویذات پہن لے، استعمال کر لیں، ہوتے ہیں اس طرح کے؟ جی میرے شیخ طریقت امیر سنت کے جو تعویذات عطاریہ کے نام سے مشہور ہیں دنیا بھر میں الحمدللہ، وہاں جگہ جگہ بستے لگائے جاتے ہیں، اور کراچی میں بے شمار جگہ پہ اور پاکستان بھر میں بستے لگائے جاتے ہیں تعویذات عطاریہ کے نام سے۔ وہاں سے نیند نہ آنے کا ایک تعویذ لے لیں، تو اللہ نے چاہا کہ وہ کچھ دنوں، کل کی شاید بات ہے، میں ایک بستے پہ حاضری ہوئی تھی، تو بستے ذمہ دار نے کہا 6 دن پہلے آئے تھے، وہ یہ شخص تھے کہ تقریباً ان کی 70 یا 65 سال کی عمر ہوگی، کہ انہیں نیند کا اتنا عارضہ تھا کہ گولی کے بغیر ہی سوتے نہیں تھے۔ وہ 6 دن میں انہیں یہ تعویذ دیا، اور 6 دن کے بعد اب کہنے لگے کہ مجھے نیند اتنی اچھی آ رہی ہے کہ مجھے 60 سال میں اتنی اچھی نیند نہیں آئی۔ اچھا، الحمدللہ۔ تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر تکیے میں رکھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے۔ جن کو نیند نہ آتی ہو تو وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہ تعویذ بھی حاصل کر لیں، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، یہ وظیفہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ رسالہ مختلف زبانوں میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عادی کر لیتے ہیں، اچھا، کہ یا نیند نہیں آتی، وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یا نیند نہیں آتی، رات کو 2 بجے یا 3 بجے اسے سونا ہے، تو بہانہ یہی ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی۔ تو اگر وہ اسباب اس طرح کے جو ہے نا فضول شغل، وہ چھوڑ دیں، تو امید ہے کہ اس طرح کے شغل اگر فضول قسم کے وہ چھوڑ دیں گے نا تو انہیں نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ کرے اس نیت کے ساتھ ہم جلد سو جائیں کہ چلے تہجد میں اٹھنا نصیب ہوگا، تہجد نصیب ہو جائے گی، نماز تہجد ہم ادا کریں، اور اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، خاص رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نماز فجر با جماعت ادا کریں، اور صبح کے وقت میں تو ویسے ہی برکت ہے، تو اپنے کوشش کر کے تمام معاملات دن کے ابتدائی وقت میں نمٹانے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی رہیں گے، اور بآسانی تمام معاملات ہمارے پورے ہو جائیں گے، اور دن بھر بھی اللہ کی رحمت سے بہت پرسکون گزرے گا، اور جب صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہوگی تو رات کو بآسانی آرام سے نیند بھی آ جائے گی۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ نیند آور گولیوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا، نہ یہ استعمال کرنا ہے۔ بعض اوقات شروع میں اگر نیند آور گولیاں استعمال کریں تو آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھانی پڑ جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیند آور گولیاں بھی اگر استعمال کریں تو رات کو نیند نہیں آتی، انسان کی طبیعت بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے، صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اس سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو وظائف بتائے گئے اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کو دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات عطاریہ کا جو آپ کو مدنی مشورہ پیش کیا، وہ تعویذات عطاریہ استعمال کر لیں آپ، تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر کے اللہ کی رحمت سے سکون کی نیند آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام سلمان ہے، میری والدہ کا اثرات کا مسئلہ ہے، 12 سال ہو گئے ہیں، تو ان کا استخارہ کر بتا دیجیے۔ ان کا نام رضوانہ ہے، ان کی والدہ کا نام عائشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو محفوظ و معمون فرمائیں، برے اثرات سے برے شر سے محفوظ فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ سلمان بھائی آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام گلفام علی ہے اور میری والدہ کا نام ریحانہ کوثر۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میرا نا جو ہے نا ویزے کے پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ ویزا نہیں آ رہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیا کوئی مشکل ہے یا کوئی کسی نے کچھ کیا ہوا ہے؟ ویزے کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں تو ویزا نہیں آ رہا، کسی نے کوئی عملیات تو نہیں کرا دیا؟ اللہ خیر فرمائے گلفام بھائی، اللہ حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوں گے تمام معاملات۔ بہرحال استخارہ بھی کر لیتے ہیں اور استخارہ کروا کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، پڑھنے کے لیے آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے، جو دعا آپ کو بتائی جائے تو تحریر فرما لیجیے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام معاملات پورے ہو جائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرے ابو کو سانس کی بیماری ہے۔ والد صاحب کو سانس کی بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے والد صاحب کے لیے بھی روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ کامران میں بات کر رہا ہوں، امی کا نام نسرین۔ میں نے دکان کھولی ہے، دکان جو ہے صحیح چل ہی نہیں ہے، پیسے آتے ہوئے بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے، خرچ ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پریشانی رہتی۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، رزق میں آپ کے برکت رہے اور پیسے میں آپ کی آمدنی میں برکت رہے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم وظائف بتائیں گے، آپ بھی سلسلے میں شامل رہیے گا اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی رکھ لیجیے، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم وظیفہ بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام جاوید اقبال ہے، میری بیوی ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، اس کے بارے میں بس ہمیں بتا دیں۔ فوزیہ بی بی، اس کی والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ زوجہ بیمار رہتی ہیں، ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں، صحت تندرستی عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور استخارہ بھی آپ کے گھر والوں کا ہم کرواتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے آپ کے کیے جائیں گے اور ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تو آپ اپنے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے اپنے والد صاحب کا مسئلہ بتایا کہ سانس کا مسئلہ ہے، شاید سانس بہت زیادہ پھولتا ہوگا اور دماغ کا بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ سانس ان کا صحیح آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کی جو بھی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، اس سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، یا تو والد صاحب خود ہی عمل کر لیں یا آپ روزانہ یہ پڑھ کر والد صاحب پر دم کر دیں۔ عمل یہ ہے کہ کسی بھی وقت اول آخر درود شریف کے ساتھ یا حیو یا حیو یا حیو یہ پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، 1000 ٹائمز یا حیو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر والد صاحب پر دم فرما دیجئے، یا پھر والد صاحب خود ہی یہ عمل کر کے اپنے وجود پر دم کر لیں تا حصول شفا۔ یہ عمل جاری رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل مرض میں افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا حیو، اس میں ہا ہے۔ اچھا، بعض اوقات کئی ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے کہ ہا اور ہاں میں یہ فرق واضح نہیں کرتے، فرق نہیں کر پاتے، تو اس میں جب بھی ہم یہ وظیفہ پڑھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہاں یا حیو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پڑھیں تو پھر ہمارا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، وہ ہمارا مرض دور نہیں ہوگا۔ تو آپ کے والد صاحب کے لیے جو یہ وظیفہ بتایا گیا، آپ کے والد صاحب تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے۔ سانس کے امراض سے، جن کو سانس کا مرض ہوتا ہے یا سانس جن کی اٹکتی ہو، تو ان کے لیے الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی تعویذات عطاریہ اس حوالے سے دیے جاتے ہیں، وہ تعویذ بھی حاصل کر لیجئے۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ہم یہ غور کریں، دیکھیں سانس یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر وہی جان سکتا ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ہر نعمت کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی بھی رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بیماریوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اس کے مطابق ہی آپ کے والد صاحب عمل کریں، اللہ کی رحمت سے
شفا حاصل ہوگی۔ تو اس کے بعد کامران بھائی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ انہوں نے نئی دکان کھولی ہے، اب دکان چل نہیں پا رہی، آمدنی نہیں ہو پا رہی، وہ برکت نظر نہیں آ رہی، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ ان کی ماشاءاللہ بہتر آمدنی ہو جائے، برکت بھی ہو جائے، دکان چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ جی کامران بھائی ایسے کر لیجئے کہ آپ بسم اللہ شریف، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 مرتبہ 35 ٹائمز کسی کاغذ وغیرہ پر عمدہ سے عمدہ انداز میں آپ لکھیے۔ اس کو کمپوز وغیرہ نہیں کرنا، اس کو قلم سے لکھنا ہے، اور 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا کے، پلاسٹک کوٹنگ یا اس کو کہتے ہیں پلاسٹک لیمینیشن بھی کہتے ہیں، اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا کے اس کو اپنی دکان میں آپ لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں خوب برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کی تعداد آپ نے کتنی مرتبہ ارشاد فرمائی؟ 35 مرتبہ لکھنا ہے جی۔ تو اس کو لکھنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے یا جس انداز سے لکھ لیا جائے، کس انداز میں لکھنا ہے، اس کا بھی ذرا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ قرآنی رسم الخط میں لکھیں اور اچھے سے اچھے انداز میں لکھیں، اس میں اعراب وغیرہ زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ سین کے شوشے 3 شوشے ہوتے ہیں وہ واضح ہوں، میم جو ہے تو اس کا پیٹ کشادہ ہو، اسی طرح جو ہے تو جہاں اسی طرح یہ دیگر اس میں بھی یہ یاد رکھیے گا جہاں لکھنے کا سلسلہ ہوگا وہاں پر یہ جو الفاظ ہیں دائرے والے حروف ہیں کے دائرے وغیرہ یہ کشادہ ہونے چاہیے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا بھی ایک اپنا انداز ہے، عربی رسم الخط کے مطابق ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کی جائے، اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ بھی الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجئے، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے۔ تو یہاں ہمارے جن اسلامی بھائی نے کال کی، کامران بھائی آپ نے کال کی نا، تو آپ بھی اس پر عمل کریں، اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے، دکان جیسے نہیں چلتی یا آمدنی میں برکت نہیں ہو پا رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اگر آپ کی دکان ہے، آپ کا آفس ہے، آپ کا گودام ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ لٹکا دیں، اللہ کی رحمت سے شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور خوب برکت بھی رہے گی۔ عربی رسم الخط کے حوالے سے شاید ان کو کنفیوژن ہو رہا ہو کہ عربی رسم الخط یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو قرآن پاک لے لیں، اس کو مطلب باوضو اسے کھولیں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس انداز میں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے اسی انداز میں لکھ لیں، یہ رسم الخط عربی ہو گیا ہے۔ صحیح، عربی انداز یہی ہو گیا جس انداز میں قرآن پاک تحریر ہے۔ تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا آدمی کے لیے 5 وقت نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی بھی ہم کریں اور اللہ کی رحمت سے خوب برکتیں نازل ہوں گی، اور ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے، ایسی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد شامل حال رہیں گی کہ ہم حیران رہ جائیں گے۔ الحمدللہ کوشش کر کے وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ پریشانیاں دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے جاوید اقبال بھائی کی کال تھی، انہوں نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان کی زوجہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو آپ نے استخارہ فرمایا، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا اثرات وغیرہ ہیں، معلوم کر رہے تھے؟ جی، ان پہ اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے مطلب یہ کہ امید ہے کہ اگر یہ صحیح علاج کرانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کا مرض دور ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اسی طرح وظیفہ ارشاد جی، اسی طرح مطلب ایک ہمارے اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنی زوجہ کے لیے کروایا تھا، اور یہ جو تھا صلات والا یہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کروایا تھا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح جو ہے کہ آخری والے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے استخارہ کروایا تھا، وہ ان کی زوجہ پہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ دونوں کے لیے، جیسے ان کی والدہ اور ہماری اسلامی بھائی کی زوجہ، ان کے لیے ایک وظیفہ، اچھا ایک ہی وظیفہ دونوں کے لیے ہے نا؟ تو ہمارے سلمان بھائی بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، اور ہمارے
جاوید اقبال بھائی آپ بھی یہ وظیفہ تحریر بھی کر لیں، توجہ کے ساتھ سن بھی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. جی ارشاد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا شاندار رسالہ جی بیمار عابد، جی جی اسی میں یہ وظیفہ تحریر ہے. سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ کا جز سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ 101 بار کسی مریض کو کھانے یا پینے کی چیز پہ دم کر دیں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی. ماشاءاللہ. یعنی جو بھی یہ کھانا کھائیں جی یا دوائیوں پر بھی دم کر سکتے ہیں. جی اسی طرح کھانے پینے کی چیز کا اس میں تحریر ہے. جی. اگر دوا پہ انہیں کرنا ہے تو یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ کر جی جی دوا پہ دم کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد بڑھ جائیں گے. صحیح ماشاءاللہ. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے. آپ دونوں ہی اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اچھا اس کے بعد ہمارے گلفام بھائی کی قولتی یہ بتا رہے ہیں کہ ویزے کے لیے انہوں نے پیسے بھی دے دیے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، ویزا مل نہیں پا رہا ان کو. تو اب کیا معاملات ہے یہ بھی معلوم کر رہے تھے کہ کسی نے مجھ پر کوئی عملیات تو نہیں کرا دی، کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ تو کہتا ہے کہ جو پریشان نہ ہو تو کیا نہ بولے، تو یہ پریشانی میں کیا نہ بولے یہ کبھی پھنسا دیتا ہے بندے کو. اللہ خیر فرمائے. تو پریشانی میں جی. پریشان نہیں ہوا جاتا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اور رجوع اپنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس طرح ہے کہ دیکھیں وہاں کا روزگار ملے یا نہ ملے لیکن کسی پہ بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. صحیح. وہ اب ان کے الفاظ تھے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے مجھے، تو اس طرح یہ کہہ دینے سے یا وہ کسی کے کہہ دینے سے یہ ہو نہیں جاتا. اب مثال ہے اب کھانسی ہو رہی ہے، اب چلتے پھرتے وہ کسی نے کہا یار آپ کو کینسر ہو گیا تو مان لیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا اس کو کہ یار یہ کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہے. تو اسی طرح مطلب کہ اگر ہمارا کوئی کام نہیں بن پا رہا تو اس کا مطلب کہ ہماری ہی کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں بن پا رہا. بہرحال آپ کا وہاں نہ جانے میں بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا. کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے نا ایسے کہ ان کا جلدی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر یہ سن لے تو کچھ نیت کا تحفہ دے تو چلے بہرحال کر لے جو بھی ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے. تو 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اس میں کوئی بھی صورت ملا لیں اور نفل اس وقت پڑھیں کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی حاجت پیش کرے، اللہ نے چاہا تو اسباب بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے گلفام بھائی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ دعائیں کریں، عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوگی، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، راہ خدا عز و جل میں نکلنا کی برکتیں ماشاءاللہ حاصل ہوں گی. اور مسافر کی تو ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا اس کی رد نہیں کی جاتی، اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا اسے الحمدللہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور مدنی قافلے میں تو الحمدللہ عز و جل یہ علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو مدنی قافلے میں بھی ضرور سفر کیجیے اچھی نیتوں کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں مسائل بھی اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے ان مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. جی ہاں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا نا، کسی کام میں آپ کے اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، کسی کام میں آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے الحمدللہ عز و جل ان مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، ہر طرح کے معاملات کے الحمدللہ عز و جل کاٹ کی ترکیب کی جاتی ہے. تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروایا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ کاٹ کا عمل بآسانی کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی سروس موجود ہے اور اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن بھی. اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو بھیج دیجیے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کاٹ کا عمل کرے گی، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میرا نام خان محمد طاری ہے اور میری والدہ کا نام ہے زبیدہ بی بی. میرا مسئلہ یہ ہے جی کہ میں نا بیماری کے علاج کرواتا ہوں لیکن اس میں افاقہ نہیں ہوتا. ہیپاٹائٹس تھا مجھے، اس میں نے انجیکشن لگوائے، فائدہ نہیں ہوا. اور بھی 2-3 بیماریاں ہیں، دوائی جو اثر نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. دیکھیں ایک ذہن بنا لیں ہم نا،
علاج بھی جاری رکھیں، علاج بھی کرانا چاہیے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ علاج اپنا جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں۔ بیماریاں یہ تو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آخرت میں بھی نصیب ہوں گی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل خان محمد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام تجمل شکیل ہے اور میری والدہ کا نام فضیلت بی۔ جو بھی کام کرتا ہوں مجھ پہ قرض اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور اب کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے، میرے ہاتھ میں کام آتا ہے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا بن جاتا ہے کہ میرا کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ کہ وظیفہ بتا دیجیے اس طرح کر کے۔ کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز کاروبار میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ تجمل بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ کافی دیر سے بیمار ہیں۔ ان کا نام ہے ارشد پروین، میری نانی کا نام ہے مختارہ بی بی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، خوب خدمت کیجیے، خوب دعائیں لیجیے، اور بڑی سعادت کی بات ہے، کوتاہی بالکل نہ ہونی چاہیے والدین کی خدمت میں، کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ کروا کر ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ خلیلہ کوثر اس کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام ہے رسولہ بی بی، اور وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ ایکس رے وغیرہ کرائیں، کوئی بیماری نہیں آتی ہے، تو مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی باہر کی کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ اچھا، باہر کی کوئی شکایت تو نہیں ہے، اب انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی چلیں استخارہ کروا لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب بھی دیتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ میرا نام محمد زاہد ہے، میری والدہ کا نام سیانی مائی ہے، اور میں مکان بنانا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ مکان بنانا بہتر ہے یا نہیں؟ چلیں زاہد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ کرواتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے یا نہیں۔ آپ استخارے فرما لیجیے، بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ اچھا، ہمارے خان محمد بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ کافی میں علاج کرا رہا ہوں اپنی بیماریوں کا، لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا، شفا نہیں مل پا رہی، اب ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو دائمی مریض ہیں، کافی عرصے سے جو بیماری میں مبتلا ہیں، کون سا وظیفہ پڑھیں کہ ان کی دائمی مرض ان کا یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خان محمد بھائی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو جی یا معیدو یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو شفا نصیب ہو جائے گی صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی خان محمد بھائی آپ رابطہ کر لیجیے، اپنی ان بیماریوں کی کارڈ کا عمل بھی کروائیے، ہر طرح کی بیماریوں کی کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا، تجمل بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، تو اب کام ان کے پورے ہو جائیں، رکاوٹیں نہ آئیں کاموں کے اندر، یہ اگر غور کیا جائے تو اکثر اس میں مبتلا ہیں۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اتنے مریض آتے ہیں اس حوالے سے، تو بتائیں کوئی ایسا وظیفہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی فائدہ ہو، یہ ان کے لیے بھی روحانی علاج ہو جائے گا، تجمل بھائی کے لیے اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ زوجل فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت آسان سا روحانی علاج ہے اس کا۔ وہ جب نیند سے بیدار ہوں جی تو ظاہر ہے نیند سے بیدار ہو کر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو جب نیند سے بیدار ہوں تو یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 مرتبہ پڑھ لیا کرے، آپ کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی سو کر اٹھتے ہیں نا تو بعض اوقات منہ میں اسمیل آتی ہے نا، تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو بدبو والے منہ سے ذکر اللہ عز و جل کرنا مناسب نہیں ہے نا، تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب سو کر اٹھیں تو اگر منہ صاف کر لیا جائے، صحیح نصیب مسواک کی عادت ہم بنائیں، مسواک کر لی جائے تو منہ صاف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہی فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر اٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے نیند سے بیدار ہونے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی اور اللہ کی رحمت سے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، استخارے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ جو بھی اپنا ان کے والدہ کافی بیمار ہیں تو استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ان کے گھرانے پر۔
ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. ویسے تو ان کی والدہ کے لیے استخارہ کیا گیا، اثرات وغیرہ کے کوئی معاملات نہیں، بیماری کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح ہمارے دوسرے اسلامی بھائی نے بھی استخارہ کروایا تھا، تو ان کے بھی جو ہے عزیز، ان کی بھی بیماری کی طرف اشارہ ہے. اچھا، بیماری کا ہی معاملہ ہے دونوں کے ساتھ؟ جی، بیماری کا. دونوں کے لیے کوئی دونوں کے یہ ہے کہ ایک تو مدنی پھول قبول فرما لیں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمائیں، اور یہ شاید ہمارے سلسلے میں تاخیر سے شامل ہوئے تھے تو ایک بیماری کا علاج ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیا تھا. بہرحال سلام قولا من رب الرحیم، یہ 101 بار پڑھ کر کسی چیز پر انہیں کھلا پلا دیں انشاءاللہ. اچھا، زاہد بھائی کی قولتی مکان بنانا بہتر ہے ان کے لیے؟ جی، ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. آخر میں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ضرور ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.